پاس کبھی اپنے گھر، کبھی میرے پاس، کبھی اپنے گھومتا رہتا تھا، لیکن رات کو کبھی کئی راتیں میرے پاس رہتا تھا، کئی راتیں اپنے گھر میں رہتا تھا. وقت اسی طرح گزرتا رہا کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی. کوئی بھی عورت کا دل نہیں چاہتا کہ اس طرح آ کے اپنے آپ کو پہلے ایک ذلیل و خوار ہوئی ہوتی، مزید دنیا کے سامنے اپنا مذاق بنا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں سیلیبریٹی کی ہی سارا مطلب انہاں بھوکے رہ کے گزارا گھر میں کیا جب میں اس کے ساتھ تھی. اس نے کبھی مجھے ایک پانی کی بوتل بھی خود خرید کے نہیں دی. ایک پانی کی جو بوتل ہوتی وہ بھی خود کے. بابر اعظم کو یہ بھی چیز چبھتی تھی کہ یہ پڑھی لکھی ہے، لوگ مجھے طنز کرتے ہیں. اس دوران بابر کو یہ لگتا تھا، کیونکہ ایکچوئل بابر صرف مجبور تھی، مجبوری کے تحت ہم لوگوں کے ریلیشن شپس اس حد تک ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، بغیر نکاح کے جائز نہیں تھے، لیکن مجھے مجبوراً وہ سب کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں انفارمیشن ود شاکر. اور آج ایک خاتون نے پریس کانفرنس کی جس کے دوران انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم پر. تو الیکٹرانک میڈیا نے اسے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن ہم یہاں پر موجود ہیں. وہ واقعہ کیا تھا، وہ الزامات کیا تھے اور کیا کہانی ہے، اس سے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ حمیزہ موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بابر اعظم کے ساتھ ان کے اچھے رواسم تھے اور 2010 میں انہوں نے ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوا، ایک دوسرے کو پسند کیا اور اس کے بعد وہ گھر سے بھاگیں اور ان کے ساتھ 4 سال رہتی رہیں. تو جب بابر اعظم سٹار بنے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا یا ان کے ساتھ جو وعدے کیے، جو عہد و پیمان کیے وہ پورے نہیں کیے. تو ہمارے ساتھ حمیزہ موجود ہیں، ہم ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں. حمیزہ بتائیے گا، جو آپ نے آج اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں بابر اعظم سے متعلق، تو بابر اعظم کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، آپ کی لو سٹوری کیسے اس کا آغاز ہوا اور اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ بابر اعظم کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ تب تھی جب ہم لوگ اکٹھے پڑھتے تھے، ایک ہی محلے میں تھے، اکٹھے آنا جانا سب کچھ تھا. اور اسی طرح پڑھتے پڑھتے بابر نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، میری پڑھائی کنٹینیو تھی. 2010 میں اس نے مجھے پرپوز کر دیا. جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو مجھے بس اچھا لگا، تو میں نے اس کی ایکسیپٹ کر لیا. ہم لوگوں کی سوچ آہستہ آہستہ شادی تک آ گئی. میں نے بابر کو کہا کہ آپ بھی اب اپنی فیملی کو بتاؤ، میں بھی اپنی فیملی کو بتاتی ہوں. ہم لوگوں نے اپنی فیملیز کو جب بتایا، ہماری فیملیز نے انکار کر دیا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے آؤٹ آف کاسٹ شادی کرتے ہی نہیں ہیں، میری فیملی میں خاص طور پہ. تو پھر بابر نے مجھے کہا کہ اب ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بیکاز میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں بھی بہت کرتی تھی، بابر بھی مجھ سے بہت کرتا تھا. تو 2011 میں بابر نے مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ آپ نا گھر سے ہم چلے جاتے ہیں. ہم لوگ بھاگ گئے گھر سے. میں گھر سے، بابر مجھے بھگا کر لے کر گیا اور مجھے کرائے کے گھر پہ رکھا، لیکن اس نے مجھے اس ٹائم کورٹ میرج نہیں کی، کیونکہ کورٹ میرج کے حالات وہ کہہ رہا تھا میرے نہیں، ابھی آپ تھوڑا سٹے کر لو، پھر آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ اپنے حالات بہتر کر کے ہم شادی کر لیتے ہیں. ٹائم گزرتا گیا. تو بابر نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے. مجھے اس چیز کا پتہ تھا. میں نے بابر کو سپورٹ کیا کیونکہ میں نوکری کرتی تھی، بابر تو کچھ نہیں کرتا تھا. بابر تو نیٹ کھیلتا تھا، کرکٹ کا نیٹ ہوتے تھے ان کے NCA وغیرہ میں جانا شروع کر دیا. یہ وہاں پہ نیٹ کرتا تھا. میں جاب کرتے کرتے اب اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کو اس ٹائم فائنینشلی سپورٹ بہت زیادہ چاہیے تھی. میں نے سیلون اپنا بنایا. سیلون میرا ماشاءاللہ بیوٹی سیلون تھا. میں بہت اچھی میری انکم سٹارٹ ہوگی. بابر کے ساتھ میرے 2-3 سال اسی طرح گزر کے میں نے اس حد تک اس کو سپورٹ کیا، اس حد تک سپورٹ کیا کہ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ میں نے اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کپڑا تک اس کو میسر کیا. جب میں اس کو یہ سب دیتی تھی تو اس کی کرکٹ اوبیسلی اچھی چلنی تھی، کیونکہ اس کو وہ فائنینشلی تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹسفائی کر کے بیٹھا ہوا تھا. پھر 2014 میں بابر کا کرکٹ میں نام بہت اچھا بننا شروع ہوا، کیونکہ وہ پاکستان A آئی تھنک کھیلنے لگا تھا. تو مجھے بھی بہت خوشی تھی، بابر کو بھی بہت خوشی تھی. ہم لوگ بہت خوش تھے کہ ہم لوگوں نے بڑی محنت کی. نو ڈاؤٹ بابر اعظم از اے ویری بریلینٹ پلیئر، ٹھیک ہے، ہی از ویری بریلینٹ پلیئر، لیکن میری بھی محنت، میں نے بہت اسٹرگل اس کے لیے کیا.
اب اس دوران جب تک میں اس کے ساتھ رہی ہوں میری کوئی مرضی نہیں تھی, میرا کچھ نہیں تھا, لیکن میں حالات سے صرف اور صرف مجبور تھی. مجبوری کے تحت ہم لوگوں کے ریلیشن شپس اس حد تک ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا کہ نہیں ہونے چاہیے تھے, بغیر نکاح کے جائز نہیں تھے, لیکن مجھے مجبوراً وہ سب کرنا پڑا. وقت گزرتا گیا 2016 میں میری 2014 تک آپ ان کے ساتھ رہیں؟ نہیں, 2015 میں بھی میں تھی. ہاں 15 تک چلتے رہے ہم لوگ سے. اس دوران بابر اعظم جو ہے وہ سٹے کہاں کرتا تھا؟ آپ کے پاس کرتا تھا سٹے یا پھر وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا؟ آپ سے ملاقات کیسے ہوتی تھی؟ جب اس کا کرکٹ میں نام آیا تھا تو سارا دن, کیونکہ صبح 8 بجے اس کا نیٹ ہوتا تھا, 11 بجے یہ فری ہوتا تھا, وہاں سے فری ہو کے یہ میرے پاس آ جاتا تھا, کبھی میرے پاس, کبھی اپنے گھر, کبھی میرے پاس, کبھی اپنے, گھومتا رہتا تھا. لیکن رات کو کبھی کئی راتیں میرے پاس رہتا تھا, کئی راتیں اپنے گھر میں رہتا تھا. وقت اسی طرح گزرتا رہا کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی, تو 2-3 بجے تک تو بابر ویسے بھی میرے پاس ہی رہتا تھا. تو پھر اب جب اس کا کرکٹ میں نام آیا نا, اس نے تب ہی اپنا بہیویئر میرے ساتھ چینج کر دیا. کرکٹ میں نام آنے, فیم ملنے سے پہلے کیونکہ آپ کی بہت سائڈ لو تھا اور ایک دوسرے پہ جان بھی نچھاور کرتے تھے آپ, تو اس دوران آپ نے انہیں کنونس نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں, ہم شادی کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, گھر سے نکلنے کا پرپس تو یہی تھا کہ ہم شادی کریں. میں نے کافی انسسٹ کیا تھا, بہت انسسٹ کیا تھا, کیونکہ میری فیملی بھی مجھے پوچھ رہی تھی. میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ ہم نے شادی کر لی ہوئی ہے, کہ وہ تو میں نے ان کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا, کیونکہ مجھے تو ہی نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے. یہ تو اتنے سال تک مجھے یہی کہتا رہا, آج کل میں وہاں پہ سلیکٹ ہو جو میرا یہ ٹورنامنٹ ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے. جہاں یہ جاتا تھا مجھے ساتھ لے کے جاتا تھا, وہاں پہ بطور بیوی. کہیں جو اس کے قریبی تھے ان کو منگیتر شو کرتا تھا, جو بہت دور کے ہوتے تھے ان کو کہتا تھا شی از مائی وائف. آج جس مقام پہ وہ ہے, اس ٹائم اس نے تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ میں اس حد تک آ جاؤں گا. اس وقت تو وہ لوگوں کو یہی کہتا تھا, بطور بیوی بناتا تھا, کسی کے سامنے منگیتر بناتا تھا. فی الحال تو مجھے یہی الفاظات میرے کان میں گونجی ہے, کبھی یہ نہیں گونجا کہ شی از مائی گرل فرینڈ یا شی از مائی بندی یا شی از مائی لائک دیٹ. جو بھی لڑکے استعمال کرتے ایسا کوئی لفظ میں نے نہیں سنا تھا. اچھا, بچپن کی آپ نے بات کی, تھوڑا سا وہاں سے دوبارہ واپس جاتے ہیں کہ آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی؟ اسکول کے اندر؟ اسکول میں آپ اکٹھے ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے؟ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. وہاں سے پھر آپ کی لو میرج کا آغاز ہوا؟ اور یہ نہیں, وہاں سے نہیں ہوا تھا. اسکول میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے, پر وی ور ویری گڈ فرینڈس, ہم جسٹ فرینڈس تھے. یہ پڑھائی چھوڑ گیا تھا 2007-8 میں. اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ اس نے زیادہ پڑھائی نہیں کی تھی. یہ اپنی پڑھائی چھوڑ کے اس نے اس طرح بس پھرتا تھا, لیکن میں پڑھتی تھی, میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کی فیملی اور بابر کی فیملی اس وقت ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ گھروں میں آنا جانا تھا؟ گھروں میں آنا جانا نہیں تھا, لیکن جانتے تھے کیونکہ ایک ہی محلے کے تھے, تو جانتے تھے, لیکن ایک دوسرے کے گھر اتنا کوئی خاص آنا جانا نہیں تھا. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے BCom آنرس کیا. BCom آنرس کیا. تو جب آپ گھر سے بابر کے ساتھ بھاگیں تو اس وقت آپ تعلیم حاصل کر لی تھی یا پھر اس کے بعد آپ میں پڑھ رہی تھی. میں کنٹینیو رکھا؟ ہاں جی, کنٹینیو رکھا. نہیں, کنٹینیو اس طرح تھا کہ میں جب کبھی پڑھ لیا, کبھی چھوڑ دیا, کبھی پڑھ لیا, چھوڑ دیا, کیونکہ میں نے ابھی بھی اپنی جو میری ایجوکیشن ہے وہ میں نے کمپلیٹ نہیں کی, کیونکہ وہ یہ بھی چیز چپتی تھی کہ یہ پڑھی لکھی ہے, لوگ مجھے طنز کرتے ہیں. اس دوران بابر کو یہ لگتا تھا, کیونکہ ایکچوئل بابر کچھ بھی نہیں تھا, بابر کو یہ چیز چپتی تھی کہ یہ مجھ سے بہت بیٹر ہے. تو اوبیسلی اس سے محبت تھی, اس کو تو کسی بھی حال میں میں نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی. میں نے پڑھائی بھی چھوڑی تھی. یعنی اس کی محبت میں آپ نے پڑھائی بھی قربان کر دی, اپنی دولت قربان کر دی, اپنا بچپنا, اپنی جوانی, اپنا سب کچھ, اپنے والدین, اپنے عزیز و اقارب, سب کو قربان کر دیا صرف بابر سے پیار کے لیے اور اس کے ساتھ نبھانے کے لیے. ناظرین, اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2014 کے بعد بابر کیوں حمیدہ سے جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد بابر نے کتنی دفعہ ان کے ساتھ رابطہ کیا, کیا کیا واقعات ہوئی, کون سی FIRs درج ہوئیں, اور کون سی جگہوں پر بابر اعظم جو ہے وہ پکڑا بھی گیا اور انہیں کس نے چھڑایا, اور کچھ انٹرسٹنگ معلومات ہم آپ کو اگلے حصے میں دکھائیں گے. کہ میں حالات سے صرف اور صرف مجبور تھی. مجبوری کے تحت ہم لوگوں کے ریلیشن شپس اس حد تک ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا کہ نہیں ہونے چاہیے تھے, بغیر نکاح کے جائز نہیں تھے, لیکن مجھے مجبوراً وہ سب کرنا